السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ آپ نے ٹائٹل سے تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ ساس بہو کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہاں پر میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں کہ یقین مانیے کہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ میں نے آپ کو کتنا بہترین وظیفہ بتایا ہے۔ بہترین سے بہترین وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کئی جگہوں پر ساس کی زیادہ چلتی ہے، کئی جگہوں پر بہوؤں کی زیادہ چلتی ہے۔ کئی جگہوں پر جو بہو ہے اس نے ساس کو دبا کے رکھا ہوتا ہے، کئی پر ساس نے بہو کو دبا کے رکھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو سکے کہ دونوں طرف سے بیلنس برقرار ہو اور دونوں ایک دوسرے سے پیار و محبت سے پیش آئے، ایک دوسرے کی عزت کرے اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے رسپیکٹ شو کرے کہ یہ کتنی اچھی بات ہوگی۔ لیکن آج کل ایسی ساس ملنا یا ایسی بہو ملنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے اس پر میں نے وظیفہ بنایا ہے۔ یقین مانیے جب آپ اس کو کریں گے نا تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے، میں آپ کو لکھ کے بتا رہی ہوں کہ آپ 313 بار اگر یہ وظیفہ پڑھیں گے نا تو آپ خود آئیں گے اور مجھے کہیں گے کہ بہترین وظیفہ ہے، کیونکہ اس وظیفے کے میرے آس پاس کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ وظیفہ کیا، ان کو اتنے بہترین نتائج ملے، اتنے بہترین نتائج ملے کہ انہوں نے جو بھی دعا کی تھی وہ قبول ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل جو ہے اچھی بہو ملنا یا اچھی ساس ملنا قسمت کی بات ہوتی ہے۔ شروع میں تو لوگ جو بہو بھی ہے وہ بھی اچھی بنتی ہے اور جو ساس بھی ہے وہ بھی اچھی بنتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے دونوں کی جو ہے اچھائیاں بھی نظر آتی ہے اور خامیاں بھی نظر آتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مس انڈرسٹینڈ کا شکار ہو جاتی ہے، غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پاتی، بس یہی سوچتی کہ میں اچھی ہوں، میں ٹھیک بول رہی ہوں۔ اگر ساس ہوتی تو وہ سوچتی ہے کہ میں بڑی ہوں تو میں ہمیشہ صحیح بولوں گی۔ اگر بہو سوچتی ہے کہ اب میرا بھی چلے گا، میں بھی کچھ بات جو ہے وہ میری بھی کچھ بات ہے مانی جائے گی، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس رکھے تو آپ کی زندگی بہترین گزرے گی۔ اس وظیفے کے بعد لوگ آپ سے خود پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا وظیفہ کیا ہے، کہ تاکہ انہیں بھی آپ بتا سکیں۔ اس طرح کا وظیفہ ہے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ یہ آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ساس بہو کا جھگڑا جو ہے عام ہو گیا ہے۔ گلی گلی میں اگر آپ دیکھیں تو ساس بہو کی بنتی نہیں ہے۔ زیادہ تر جو بہویں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کو لے کے الگ ہو جاتی ہیں اور مائیں اس طرح رہ جاتی ہیں۔ کئی بار جو ہے ساس ہوتی ہے انہوں نے بہو کو دبا کے رکھا ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر ہر زندگی ہے یہاں پر تو الگ الگ قصے چلتے رہتے ہیں۔ کئی پر کیا ہوتا ہے، کئی پر ساس پہ ظلم ہوتا ہے، کئی پر بہو پہ ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے لیے میں ایک بہترین وظیفہ ہوں۔ اگر آپ ساس ہے یا بہو سن رہی ہے یا ساس سن رہی ہے یا نند سن رہی ہے یا بھابھی سن رہی ہے یا بیٹا خود سن رہا ہے تو کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے نتائج آپ کو جب ملیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو کتنا خوبصورت وظیفہ میں نے بتایا، جو کہ آپ مجھے پھر خود کمنٹس میں بتائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ 3 بار پہلے آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 3 بار پہلے آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ جو وظیفہ ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں، یہ آپ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے 313 بار سے کم نہیں اور 313 بار سے زیادہ نہیں، 313 بار ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آگے جا کر پھر 3 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ جب آپ ایسا کر لیں پھر آپ دعا کیجئے گا۔ دعا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس سے دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ ہو گیا یا سورہ اخلاص ہو گیا، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، اگر آپ ساس ہو، اگر آپ بہو ہو تو آپ وہ خواہش کیجئے، لیکن یاد رکھیے میں آپ کو بار بار ایک بات بتا رہی ہوں کہ اس میں اپنے لیے خیر لازمی مانگیے گا، کیونکہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی، آپ کے گھر والوں کی خیر ہوگی، وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ اگر خیر نہیں ہوگی اس دعا میں تو پھر وہ دعا آپ کی کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ دعا میں سب سے پہلے اپنے لیے خیر لازمی مانگیے گا، پھر جب آپ خیر مانگیں گے تو اس کے بعد وہ دعا کیجیے گا جو کہ آپ کے دل میں ہے۔ پھر دعا کا اختتام پھر آپ درود شریف پہ کیجیے گا، ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر درود شریف کے ساتھ آپ اپنی دعا مکمل کیجیے۔ اس طرح آپ کو دعا کرنی تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی دعا اس طرح کرنے سے لازمی قبول ہوگی، لازمی قبول ہوگی۔
یاد رکھیے گا کہ زندگی میں ایسے مسئلے آتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی آزمائشوں کی ہے، مشکلات کی ہے۔ کہیں پر آسانیاں ہیں تو کہیں پر مشکلات ہیں، کہیں پر آزمائش ہے تو کہیں پر جو ہے کہیں نہ کہیں آسانیاں آپ کے لیے لازمی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے لیے راحت لازمی ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں نہیں ہوتی، کئی بار پریشانیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہے۔ آپ زندگی میں چھان بین بھی کر لیں لیکن آپ کو کبھی بھی ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو کبھی آزمائش سے، مشکلات سے کبھی گزرا ہی نہ ہو، جس کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ زندگی، یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے۔ یہاں پر ہمیں آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوگا، مصیبتوں سے بھی گزرنا ہوگا، خوشیاں بھی ہمیں ملے گی، راحت بھی ہمیں ملے گا، ہم جو چاہتے ہیں ہماری وہ دعائیں بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن سب چیزوں کے لیے اپنا ایک وقت مقرر ہے، جو کہ آپ کو وقت آنے کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہر ایک چیز میں اپنے لیے خیر مانگیے، اپنے لیے خیر مانگیے، اور دعا میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی خیر مانگیے، اور ساتھ میں اپنی آخرت کی بھی دعا کرے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آخرت میں ہمارے لیے کتنی مشکلات اور آگے باقی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ دعا کریں تو اس میں اپنے لیے خیر لازمی مانگیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر لازمی مانگیے، اور گھبرانا کسی مشکل سے بھی نہیں ہے، کیونکہ مشکلات زندگی کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ ساس ہے تو یہ سن رہی ہے تو اللہ آپ کی بہو کو نیک ہدایت دے، اور اگر آپ بہو سن رہی ہیں تو میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ آپ کی ساس کو نیک ہدایت دے، دونوں ایک دوسرے کی طرف پیار و محبت سے بات کرے، ایک دوسرے کو عزت دے، ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے میں اتفاق پیدا ہو۔ اللہ ایسا ہی خیر و عافیت سے کرے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ آپ کی زندگی اتنے خوبصورت موڑ سے بدلے گی کہ آپ پھر مجھے خود بتائیں گے کہ میں نے آپ کو بہترین سے بہترین وظیفہ بتایا ہے۔ اس لیے نا امید کبھی مت ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، بس یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو کتنے دن تک کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ 40 دن تک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 40 دن کے اندر اندر آپ یہ اثرات دیکھنے لگیں گے۔ 40 دن تک آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے، 313 بار، اول 3 بار درود شریف اور آخر میں 3 بار درود شریف۔ یہاں پر یہ وظیفہ شیئر ہو گیا ہے جو کہ سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیات ہے، یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے، سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیاتیں ہیں، اور ان کا جو ہے ترجمہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے جو کہ آپ بے شک پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین آیاتیں ہیں یہ، اور جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو آپ کی زندگی کتنے خوبصورت موڑ سے بدلتی ہے یہ آپ خود اندازہ لگائیں گے، اور آپ یہ وظیفہ پھر سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کسی کو اس وظیفے کی ضرورت ہے تو آپ اس کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اس پڑھنے والے کی مدد بھی ہوگی اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ وظیفہ کیسا لگا، اور مجھے کمنٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اور کس وظیفے کی ضرورت ہے، تو اس پر میں ویڈیو بناؤں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔